بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید پارٹ 8۔ ایک باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازہ کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا کا اصرار بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز جنگ اختتام پذیر ہوئی، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید کی نظریں ہیرا پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں، آگ کو پوجنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبہ نے خورنک نام کا ایک شاندار محل بنوا رکھا تھا۔ اس محل کے باغات دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ایک جنگی ماہر تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ ازادبہ کی چال جوں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی شفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ یہ سوار ریت کے بغولوں کی طرح اڑتے حیران کن رفتار سے بند باندھتے ہوئے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کو ولی عہد کر رہا تھا۔ ازادبہ ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتے کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی پہنچ گئی۔ یکے بعد دیگرے ان دہشت ناک خبروں نے ازادبہ کے حواس چھین لیے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہرہ آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر اجڑا ہوا اور افسردہ پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے کھلے دروازے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں کے خوف سے خوف زدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے۔
جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان چاروں قلعوں کے محافظ بہادر جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے قصر ابن بغیلہ قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمروان چاروں قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعے دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر جواب، حاضر دماغ، غیر معمولی دانش مند اور جرأت و بہادری میں بے مثال تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن ہمت و حوصلہ بدستور جمع تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعے داروں کو قبول اسلام کی جزیہ ادائیگی پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد نے بیک وقت 4 قلعوں پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں، منجنیقوں سے مٹی اور پتھر کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوشیدہ بھی نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک کر فصیل پر موجود دشمن کو نشانہ بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 عیسوی کی ایک صبح حضرت خالد بن ولید اور ہیرا سرداروں اور ان کے قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ اسلامی فوج نے بدلے میں ہیرا کی تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان 4 قلعوں پر فتح پانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں کا نظم و نسق یہاں کے مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقے کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی تک دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے جاری ہے۔ ناظرین کرام، مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔